أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك حياتك قبل موتك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس انسان محترم کو اس کے اس تخلیق کے وجود کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، اس کی تخلیق کا جو مقصد تھا، اس کو وجود دینے کا جو مقصد تھا، وہ اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے کہ آپ کی زندگی، اس کو آپ اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو کہ کل جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دوبارہ زندگی دی جائے اور آپ پھر اچھے اعمال کر کے اپنے لیے جنت بنا لیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی اچھے اعمال کرتے ہوئے اس زندگی کو کارآمد بناتے ہوئے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جان لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے اوپر بیماری کا زمانہ آ جائے، آپ بستر مرگ پر ہوں، بیماری کے عالم میں ہوں، چارپائی پر پڑے ہوئے ہوں اور آپ کو اپنی ضروریات کے لیے بھی کسی دوسرے کی ضرورت پیش آئے۔ اس زمانے سے پہلے اپنے آپ کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی صحت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزار لیں۔ اس کے بعد آپ کی مشغولیت سے پہلے جو آپ کو فراغت کا زمانہ اللہ نے دیا ہے، اس فراغت کے زمانے کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اللہ کے دین کے لیے اس کو صرف کر دیں کہ آج آپ کے پاس فراغت ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، کل پتہ نہیں کہ وقت ہو نہ ہو، صحت ہو نہ ہو، زندگی ساتھ دے نہ دے۔ یہ آج جو فراغت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں، اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے میں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر مالداری اللہ نے دی ہے تو اس مالداری کو غنیمت جانتے ہوئے، کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، کل آپ کے پاس کچھ بچے نہ بچے، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، لمحے بھر کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس مال کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو کل اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ویسے ہی سارا مال اللہ کا ہو جانا ہے، ویسے ہی سارا مال دوسروں کا ہو جانا ہے، ویسے ہی آپ کے ساتھ قبر میں کچھ نہیں جانا، ویسے ہی آپ کے ساتھ حشر میں دنیا کا کچھ نہیں جانا سوائے نیک اعمال کے۔ تو جب آپ اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے احکامات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگا دیں گے تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صحت، اپنی فراغت، اپنی زندگی، اپنی مالداری اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، آج ان کو غنیمت جان لیں،
اپنی جوانی کو غنیمت جان لیں کہ شبابک قبل حرمک، ان چیزوں کے باوجود اللہ نے آپ کو جوانی بھی ایک نعمت دی ہے کہ اس جوانی کو بھی اللہ کے دین میں صرف کر دیں، اللہ کے دین کے جستجو میں لگا دیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیں کہ جوانی اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اگر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے تو عارضی ہے، چند لمحے آرام کر لینے کے بعد دوبارہ حشاش پشاش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے اس جوانی کو صرف کریں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس جوانی کو خرچ کریں۔ کل کا وقت کا پتہ نہیں ہے، کل زندگی ساتھ دے نہ دے، کل کا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ نہیں ہے۔ یہ جوانی یہ بڑھاپے کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے گی، پھر تھوڑی تھوڑی تکلیف بڑی تکلیف لگنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ بڑی معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر یہ دین کا کام اس پیمانے سے نہیں ہو سکتا جو آپ جوانی میں کر سکتے ہیں۔ تو پانچویں چیز، اپنی اس جوانی کو بھی اللہ کے دین کے لیے صرف کریں، اللہ کے دین کے لیے لگا دیں۔ آج کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں بیکار ہوں، میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، نوکری ہے نہیں، مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، کرنے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو بیکار ہوں۔ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے نوجوان کو آپ دیکھیں تو نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھائی دنیا میں یہ مقصد نہیں ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، کہ جو کوئی دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ دیگر جو دوسرے کام ہیں وہ فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، عارضی ہیں، اس دنیا کے ساتھ لگے ہوئے کام ہیں کہ اگر وہ نہ کیے تب بھی دنیا گزر جائے گی، اگر کر لیے تب بھی دنیا گزر جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے دین کی خدمت نہ کی، اللہ کے دین کے احکامات کو پورا نہ کیا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، تو یہ جوانی، یہ طاقت، یہ دی ہوئی اللہ کی دولت یہ ہمیں بیکار لگے گی۔ آج جوانی کے اندر جتنے کام کر سکتے ہیں اللہ کے دین کو بلند کریں، اللہ کے دین کے ساتھ لگ جائیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے والوں کا ساتھ دیں، کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق بول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق پرست بن جائیں۔ آج جو لوگ ہیں دوسرے نام لیوا ہیں، کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ اس لیے شور شرابہ کر رہے ہیں، ایک عجیب سی فضا قائم کی ہوئی ہے کہ ان کے پاس نوجوان طاقت ہے۔ آج کا نوجوان یہ اپنے آپ کو ادھر ادھر لگا رہا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگا رہا ہے، اپنے آپ کو دیگر چیزوں میں لگا رہا ہے، تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان کی زندگی کا مقصد، یہ وہ اپنے غلط مقصد کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے صحیح مقصد کو پہچان لے کہ اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا، مقصد بتانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، وجود دینے والی ذات، اور جو سب کچھ دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو اس دنیا کے اندر اچھی زندگی فراہم کر رہا ہے، جو اس دنیا کے اندر آکسیجن دے رہا ہے، تکلیفوں سے نجات دے رہا ہے، اللہ تمہارے بول کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، تو وہ اللہ تمہیں اس دنیا کی زندگی کا مقصد بھی بتا رہا ہے کہ مقصد تمہارا اللہ کی عبادت ہے۔ اس مقصد پر آ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ سے ہٹ جاؤ جو تمہارے ساتھ کی وجہ سے دیگر چیزوں کو پکار رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، باطل کو دنیا کے اندر ناپید کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو باطل کو قوت دے رہے ہیں، حق کو پیچھے کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نوجوان یہ اپنی قدر نہیں کر رہا، یہ اپنی قدر کو پہچان نہیں رہا، اس کی ساری زندگی بڑھاپے تک اسی میں گزر جاتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کام نہیں ہے۔ بھائی کام آپ کو اللہ نے دیا ہے، کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جوانی نکل جاتی ہے، یہ وقت نکل جاتا ہے، وقت نہیں بچتا، تو پھر یہ کام کرنے کے لیے میں اور آپ ترستے رہیں گے۔ یہ جو 5 چیزیں حدیث میں شمار کروائیں، اگر ان 5 چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر دیکھیں تو صحت چلی جائے تو کیا بچے گا؟ بیماری، مالداری چلی جائے تو کیا بچے گا؟ فقر و فاقہ،
اگر مشغولیت آ جائے، فراغت چلی جائے تو کیا بچے گا؟ ایک پھنسا ہوا انسان۔ اور اگر یہ نوجوانی چلی جائے، بڑھاپا آ جائے تو کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا، کام کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ زندگی، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر یہ چلی گئی تو کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ قبر کے اندھیروں کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سوچیں، ان میں فکر کریں، غور و خوض کریں، اللہ کے لیے فکر کر لیں کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی فکر میں لگا دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اس دنیا میں پھیلانا ہے۔ وہ طریقہ کیسے پھیلے گا؟ وہ کردار سے پھیلے گا۔ بوڑھوں کو کوئی آئیڈیل نہیں بناتا، بوڑھوں کے پیچھے کوئی نہیں چلتا، لوگ نوجوانوں کو آئیڈیل بناتے ہیں کہ وہ فلاں نوجوان اتنی ترقی کر گیا، فلاں اس منصب پر پہنچ گیا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کے پیچھے یہ عورتوں کے چکر میں لگ کر اور اس بربادی کے پیچھے جا کر اگر اس کے پیچھے پڑے رہیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ اس دنیا سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور عورتوں کے چکر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس وجہ سے فرمایا کہ انہوں کے اندر عقل نہیں ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ جانا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس سمت میں جانا ہے۔ اگر یہ اپنی سمت خود صحیح نہیں کرے گا اور غلط طریقے کے پیچھے چلے گا، غلط لوگوں کی اتباع کرے گا، ناقص العقل کی پیروی کرے گا، تو پھر اس دنیا کے اندر بھی پستی کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا، دلدل کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کے دین کی کوشش کریں، اللہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے لیے صحابہ کے طریقے کے پیچھے چلیں، صحابہ کے طرز عمل کو اپنائیں، جس طریقے سے انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی دین کے لیے وقف کر دیے، اپنی جگہیں، اپنے باغ، اپنے کھیت، اپنے کھلیان سب دین کے لیے وقف کر دیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مال مال مال۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل لبنی آدم مال، کیا اس کے لیے بھی کوئی مال ہے؟ کوئی مال انسان کا اپنا مال نہیں ہے، مگر جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ جو بچ گیا وہ دوسروں کا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ دوسرے اس پر قابض ہو جائیں گے، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ساری کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ اس دنیا سے اللہ سب کو ختم کر دے، کون دعویٰ کرے گا کہ یہ دولت میری، وہ فلاں بنگلہ میرا، وہ فلاں گاڑی میری؟ یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں، یہ شیطانی چکر ہیں، یہ وغرکم باللہ الغرور ہے، کہ پورے کے پورے دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سارا مال، یہ ساری دولت، یہ سارے بنگلے، یہ ساری گاڑیاں اگر فدیے میں دینا چاہیں کہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت اللہ عطا فرما دیں، تو فدیہ نہیں دے سکیں گے۔ کیوں نہیں دے سکیں گے؟ کہ یہ مال تو اللہ کا ہے، یہ ختم ہو گیا، یہ فنا ہو گیا۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے عارض حکومت اس مال کے اوپر ہمیں دی ہے، یہ اللہ کے لیے لگا دیں۔ اپنی جان کے اوپر عارض حکومت اللہ نے دی، اللہ کے لیے لگا دیں۔ اپنے دماغ کے اوپر عارض حکومت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ یہ اللہ نے سارا کا سارا میدان میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، کس لیے؟ کہ دین کو بلند کریں، دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو وجود دینے کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ حصر کا صیغہ لے کر آئے کہ کوئی اور کام نہیں، بلکہ کام ایک ہی ہے، لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کے طریقے کو چھوڑو گے تو دنیا تمہارے لیے مصیبت، دنیا تمہارے لیے وبال، دنیا تمہارے لیے فکر کی انتہا، دنیا تمہارے لیے سب کچھ بن جائے گی۔ دنیا تمہارے لیے تمہارے علم کی انتہا بن جائے گی، دنیا تمہارے لیے تمہاری دولت کی انتہا بن جائے گی۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ لگ جائیں گے، اللہ کے طریقے کو بلند کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ دنیا ہماری آخری انتہا نہیں ہوگی، آخری انتہا ہماری جنت ہوگی، آخری انتہا ہماری آخرت ہوگی، آخری فکر ہماری آخرت ہوگی، اس کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
آج وقت ہے، آج قدر کر لیں، آج اللہ کے کلمے پر آ جائیں، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائیں، آج صحابہ کرام کے طرز عمل پر آ جائیں کہ اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کر دیں، اس دین کے لیے قربان کر دیں، تو میری اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ آگے، اللہ کریم قرآن اور حدیث کو سنانا اپنی بارگاہ آگے، اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ قبلہ رب البیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا، اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما، یا اللہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ